اگر تمہارے پاس تورات کی شکل میں احکام نہیں تھے تو جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہتے، جتنے احکام معلوم تھے انہی کو فالو کرتے رہتے. اپنی طرف سے تم نے ایک چیز کیوں بنا لی؟ عجلتم امر ربکم والقى الالواح، اور تختیوں کو، جو تورات کی تختیاں لے کر آئے تھے، اس کو ایک طرف ڈال دیا. القاء کا اصل معنی ہوتا ہے پھینکنا، ڈال دینا، ایسے کر کے کسی چیز کو اس طرح کر کے پھینک دینا. اب یہاں پر مفسرین نے دو قول ذکر کیے ہیں کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کیا واقعی تختیوں کو پھینک دیا تھا، یا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے تختیوں کے رکھنے کے عمل کو القاء یعنی پھینکنے سے تعبیر کیا ہے. تو دونوں قول ہیں، میں دونوں کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک قول تو یہ ہے کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے جو تختیاں جلدی سے رکھیں تاکہ اپنے بھائی کی داڑھی کو، اور ان کی حضرت ہارون علیہ السلام پہ غضبناک ہوئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، بہت شدید غصے میں تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا میں اپنے ہاتھ کو خالی کروں اور بھائی کو داڑھی سے اور سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹوں اپنی طرف غضبناک حالت میں. تو اس کے لیے آپ کو ہاتھ خالی کرنا تھا، اور ہاتھ خالی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جلدی سے تختیوں کو ایک طرف رکھ دیں، تورات کی تختیوں کو. اور موسیٰ علیہ السلام تھے بھی بڑے جلالی، تو اتنی جلدی سے موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ایک طرف رکھیں تاکہ میرے ہاتھ خالی ہوں اور میں اپنے بھائی پہ اپنا غصہ جاری کر سکوں. تو اس جلدی سے تختیاں رکھنے کو مجازن تختیاں ڈالنے سے تعبیر کیا ہے کہ گویا پھینک دی انہوں نے، حالانکہ پھینکی نہیں تھی لیکن جلدی سے ایک طرف رکھ دی اتنی اسپیڈ سے کہ اس کو قرآن نے مجازن القاء سے تعبیر کیا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ انقذی فیہ فی التابوت، کہ موسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تابوت میں رکھ دے، القیہ فی الیمی، اور اس تابوت کو دریا میں ڈال دے. اب وہاں بھی دیکھیں الفاظ کیا ہے، اقذی فیہ، اقذف، قذف یقذف کا معنی ہوتا ہے پھینکنا. اب اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اے موسیٰ کی ماں موسیٰ کو تابوت میں پھینک دے. پھینکنا تو یہی ہوتا ہے، تابوت رکھا ہوا ہے، صندوقچہ رکھا ہوا ہے، اٹھا کے ایسے کر کے پٹخ کے پھینک دیا. اور پھر آگے الفاظ ہیں القیہ فی الیمی، اس بکسے کو دریا میں پھینک دے. اب اگر ہم اس قرآن کے ظاہر کو لیں گے تو یہ تو عجیب سا ہو جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ظاہر ہے اپنے بچے کو ایسے، نہ انہوں نے صندوق میں یوں کر کے پھینکا ہوگا اور نہ صندوق اٹھا کے دریا میں اس طرح کر کے پھینکا ہوگا. ظاہر ہے موسیٰ کی علیہ السلام کی ماں نے بڑی محبت سے اپنے بچے کو صندوق میں رکھا ہوگا اور بڑی محبت سے اس صندوق کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا ہوگا. لیکن قرآن اس پورے عمل کو پھینکنے سے تعبیر کر رہا ہے. وجہ کیا ہے، یہاں بھی مجازن، اس لیے کہ دیکھنے والا اس عمل کو پھینکنا ہی سمجھے گا، کیونکہ بچے کو صندوق میں رکھنا اور صندوق کو دریا کی موجوں کے حوالے کرنا، یہ عمل بظاہر ایسا ہی ہے جیسے گویا ماں اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے بچے کو اپنے سے دور کر رہی ہے اور دریا کے میں پھینک کے آئی ہے. کوئی بھی جب کوئی اپنے بچے کو دریا میں ڈال کے آئے تو لوگ اس کو پھینکنے سے ہی تعبیر کرتے ہیں، بھائی یہ تو پھینک کے آ گیا. کہیں کچرا کنڈی میں آپ کوئی کچرا اگر رکھے بھی آئیں گے نا سلیقے سے تو لوگ کیا کہیں گے، کچرا پھینک کے آ گیا. یہ وجہ اس کی ہے کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ اس میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا کہ رکھ کے آیا، اس کے لیے پھینکنے ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے میں یہ عمل پھینکنا ہی لگ رہا ہوتا ہے. تو جیسے وہاں قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بچے کو صندوق میں رکھنا اور صندوق کو دریا میں رکھنا، اس رکھنے کے عمل کو پھینکنے سے تعبیر کیا ہے مجازن. تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو غضب کی کیفیت تھی، اس غضب میں جلدی سے انہوں نے تختیاں ایک طرف رکھیں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، لیکن اتنی جلدی یہ کام کیا کہ مجازن قرآن نے اس کو پھینکنے سے تعبیر کیا. گویا دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے گویا کہ یہ پھینک رہے ہیں ان تختیوں کو، حقیقت میں پھینکنے کا عمل نہیں ہوا. اور مجاز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز حقیقت میں نہیں ہے، اس کو تعبیر ایسے الفاظ سے کیا جا رہا ہے جو الفاظ حقیقت میں اس پہ دلالت نہیں کرتے. اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ عین ممکن ہے حضرت موسیٰ نے غضب میں وہ پھینک دی ہوں. اس کی پھر توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تھے جلالی، تو آپ پر غضب کی ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے، اور یہ غضب تھا اللہ کے لیے، لہذا اس غضب میں آپ قابل ملامت بھی نہیں ہیں. تو آپ پر غضب کی ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ آپ معذور تھے اس وقت، اور آپ کا مقصد تختیوں کی توہین نہیں تھا، آپ کا مقصد تھا اپنے بھائی کو تنبیہ کرنا، اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچنا، اس کو ڈانٹنا کہ یہ میرے پیچھے یہ شرک کیسے ہو گیا. تو اس غضب کی حالت میں آپ معذور ہو گئے، اور معذوری کی وجہ سے آپ نے ان تختیوں کو جلدی سے ایک طرف پھینک دیا. نیت تختیوں کی توہین نہیں تھی،
بلکہ نیت کیا تھی؟ اللہ کے محبت میں اور شرک کی نفرت میں ایک جلال میں آ جانا، اور جلال میں آنے کی وجہ سے اپنے بھائی سے انتقام لینے کی کوشش کرنا، اس کو تنبیہ کرنا۔ تو آپ کی نظر میں یہ پہلو تھا، وہ والا پہلو کہ تختیاں میں ڈال رہا ہوں ایک طرف، وہ والا پہلو آپ کے ذہن سے اوجھل ہو گیا۔ تو یہ چونکہ غضب بھی اللہ کے لیے تھا، یہ معذوری بھی اللہ کے لیے، اور نیت بھی توہین کی نہیں تھی، تو اس میں انسان معذور ہوتا ہے اور وہ قابل ملامت نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ والا قول لیتے ہیں، یہ بھی بہت سے مفسرین نے نقل کیا ہے، تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو بات بات پہ لوگ توہین کے فتوے لگا دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ کسی شخص میں یہ دیکھا جائے گا اس کی نیت کیا تھی، ایسا تو نہیں یہ غضب کی وجہ سے اس کو ذہول ہو گیا ہو، دماغ وہاں سے ہٹ گیا ہو، کیونکہ آپ کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام پہ توہین کا فتویٰ یہاں نہیں لگا سکتا اگر انہوں نے تختیاں پھینکی بھی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کا مقصد تورات کی توہین ہوتی تو تورات کا جو مضمون ہے توحید، اس میں آپ اتنے حساس تھوڑی ہوتے۔ جو آدمی برحق مذہب کی توہین کرتا ہے، اس کے کسی بھی حکم کی، وہ تو پورے مذہب کی توہین کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ باقی مذہب کو ٹھیک سمجھتا ہو۔ مثال کے طور پر جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، وہ پھر قرآن کی بھی توہین کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی کی توہین کر رہے ہیں اور قرآن کو سینے سے لگا رہے ہوں، ظاہر ہے یہ قرآن بھی تو اسی نبی پہ نازل ہوا نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام توحید میں اتنے حساس تھے کہ اپنی قوم پہ شدید غصہ آیا، اور یہ توحید میں حساس ہونا یہ تورات کی تعظیم کی وجہ سے تھا، تورات کی توہین کی وجہ سے نہیں تھا۔ تو یہ بہت مضبوط قرینہ ہے اس بات کا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو تورات کی تختیاں ڈالی ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی نیت تورات کی توہین نہیں تھی، بلکہ تورات کی عظمت نے آپ کو مجبور کیا کہ اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑے، اور اس دوران بے خیالی میں آپ نے تورات کی تختیاں ایک طرف ڈال دی۔ تو یہ دونوں تفسیریں کی گئی ہیں، دونوں کی دلیل موجود ہے، اور دونوں قرآن کے لحاظ سے صحیح معلوم ہوتی ہیں۔ تو جس کو جو ذوق ہو وہ تفسیر لے سکتا ہے۔ اور اس میں بہرحال یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ آج جو ہم فتوی بازی میں ایک دم زبانوں کے لڑکھڑانے پر پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو، اور دیکھتے نہیں اس کی منشا کیا ہے۔ یعنی بعض دفعہ انسان کے ظاہر سے لگ رہا ہوتا ہے توہین ہے، لیکن حقیقت میں وہ تعظیم کی بیس پر ہو رہی ہوتی ہے، وہ جو صورتاً توہین نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو، وہ لگ ایسا رہا ہوتا ہے کہ یہ توہین ہے، لیکن اس کی بیس توہین نہیں ہوتی، اس کی بیس تو نبی سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے جو آج ہمارا جاہل معاشرہ دیکھتا نہیں ہے، اور فتوے فوراً ہم لگا دیتے ہیں، ہلکی ہلکی باتوں کو پکڑتے ہیں، زبان کی لڑکھڑاہٹ کو۔ اب تو توہین کر بھی نہ رہا ہوتا، صرف زبان سے غلطی سے الفاظ غلط نکل جاتے ہیں، اس پہ اتنا شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو ایک طرف ڈال دیا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑا۔ دوسرے مقام پر آتا ہے داڑھی کو بھی پکڑا تھا، يَجُرُّهُ إِلَيْكَ، اور سر اور داڑھی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے ان کو۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ، حضرت ہارون نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ ایسی غضب کی کنڈیشن میں ہیں تو کہنے لگے ابن اماں، اے میری اماں کے بیٹے۔ اصل میں تو اماں اور ابا دونوں کے ہی بیٹے تھے وہ، لیکن ایسے موقع پہ جب انسان اپنے بھائی کو محبت دلانا چاہتا ہے تو پھر ماں کا واسطہ دیتا ہے، کیونکہ ماں میں ایک شفقت پائی جاتی ہے کہ بھائی ایک ہی چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا ہے، ایک ہی گود میں دونوں پلے ہیں، تو اس لیے اماں کا واسطہ دیا، ماں کا واسطہ دیا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں سلوک کر رہے ہیں، ہم تو ایک سگے بھائی ہیں، ایک ہی چھاتی سے ہم نے دودھ پیا، ایک ہی گود میں ہم دونوں پلے ہیں۔ ابن اماں، اے میری اماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، قوم جو ہے نا انہوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا، یہ مجھ پر حاوی آ گئے تھے، میرا قصور نہیں ہے اس میں۔ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن یہ ایسے سخت تھے کہ میں زیادہ روکتا تو یہ مجھے جان سے مار دیتے، تو میں جان سے مر جاتا تو پھر پیچھے یعنی ظاہر ہے آپ نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی ان کی نگرانی کون کرتا۔ اور ایک اور مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ میں زیادہ ان کو تبلیغ کرتا تو آپ آ کے کہتے فرقت بین بنی اسرائیل، کہ آپ نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے، لڑ پڑتے آپس میں یہ، تو میں مجبور تھا، یعنی میں نے اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتا تھا میں نے کی۔ فلا تشمت بی الاعداء، آپ میرے ذریعے سے دشمنوں کو خوش نہ کریں۔ یعنی بنی اسرائیل میں کچھ جو نالائق لوگ ہیں جو ویسے ہی حسد کرتے ہیں مجھ سے، ظاہر ہے اچھے لوگوں سے حسد کرنے والے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، تو آپ جب میری داڑھی پکڑ کے کھینچیں گے، مجھے سزا دیں گے، تو یہ جو نالائق لوگ ہیں یہ پریشان ہونے کے بجائے اور خوش ہو جائیں گے۔ تو اے میری ماں کے بیٹے، اے موسیٰ، فلا تشمت بی الاعداء،
آپ میرے ذریعے سے دشمنوں کو خوش نہ کریں. اشمات کا معنی ہوتا ہے کسی کو مصیبت میں ڈال کے دوسرے کو خوش کرنا. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور مجھے ظالمین میں شامل نہ کریں. یعنی میں نے تو بچھڑے کی عبادت نہیں کی ہے, میں نے تو روکنے کی کوشش کی ہے, لیکن ساری سزا آپ مجھی کو دے رہے ہیں. تو گویا مطلب کیا ہوا کہ آپ مجھے ان ظالموں میں شمار کر رہے ہیں جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے.